وزیر اعظم سے قطری وزیر تجارت کی ملاقات، سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل ال ثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ قطری وزیر پاکستان قطر مشترکہ وزارتی کمیشن کے 6 اجلاس کی شریک صدارت کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں پاکستانی قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا، جو کہ مشترکہ عقیدے، اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ایک اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے مواقع پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر روشنی ڈالی اور قطری سرمایہ کاروں کو حکومت کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ مریم نواز کی عدالت میں پیشی کے موقع پر نیب آفس پر حملے کے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ اخراج کی پولیس رپورٹ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے منظور کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ دوران سماعت مقدمے کے مدعی ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چودھری اصغر عدالت میں پیش ہوئے اور استفسار کیا کہ مجھے مقدمہ اخراج پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس موقع پر ایس پی معظم علی، ڈی ایس پی ذوالفقار علی بٹ، ڈی ایس پی محمد خان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان پولیس افسران نے بطور گواہوں تفتیشی مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ گواہوں نے بیان میں کہا کہ مریم نواز اور دیگر کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ ملزمان کے خلاف ٹرائل کے لیے شواہد موجود نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصر میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مصر ایک برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان اور مصر کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں ہے۔ یہ تعاون خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ ISPR کے مطابق مصری وزارت دفاع کے دورے میں فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مصری افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے جامعۃ الازہر میں شیخ الازہر شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے گمنام سپاہیوں کی یادگار اور سابق صدر انور السادات کی قبر پر پھول رکھے۔ اس موقع پر امام اعظم نے مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور فیلڈ مارشل نے انتہا پسند نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ 10 سالوں میں سرکاری قرضہ GDP کا 60 سے 71% ہو گیا ہے۔ پاکستان کا کل سرکاری قرضہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران GDP کے 10% سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جو 2016 میں 60% سے بڑھ کر 2025 میں 71% ہو گیا تھا۔ تشویشناک طور پر مالی سال 2025 میں قرض کی ادائیگیوں نے کل خالص وفاقی محصول کا 89% استعمال کر لیا، جبکہ مالی سال 2023 میں یہ تناسب 120% تھا۔ جاپان کا قرض بمقابلہ GDP تناسب تقریباً 200% ہے، جو پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں قرض کی ادائیگیوں کا بوجھ خالص وفاقی محصول کے لحاظ سے سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ مختلف منظرنامے پیش کرتے ہوئے یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ قرض بمقابلہ GDP کا تناسب 2035 تک 85% تک جا سکتا ہے، جو کہ پارلیمنٹ سے تقریباً 2 دہائیوں قبل منظور کیے گئے مالیاتی ذمہ داری اور قرض کی حد بندی ایکٹ FRDLA میں طے شدہ حد سے کہیں زیادہ ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سرفہرست، کراچی کا چوتھا نمبر۔ فضائی آلودگی کے عالمی ادارے IQ Air کے مطابق جمعہ کے روز لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے، بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی دوسرے، کلکتہ تیسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر رہا۔ صبح تقریباً 9:30 بجے لاہور میں ایئر کوالٹی 312، نئی دہلی میں 206، کلکتہ میں 174 اور کراچی میں 173 ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق چک جھمرا کا فضائی معیار سب سے خراب رہا، جہاں ایئر کوالٹی 664 ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی 579، رائے میں 470، قصور میں 439 اور پتوکی میں 362 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق اس سطح کی آلودگی انسانی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ علی ترین نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ PSL مینجمنٹ نے انہیں ایک لیگل نوٹس بھیجا اور اس لیگل نوٹس میں تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ علی ترین نے کہا کہ وہ لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکیوں پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دھمکیوں سے چپ ہو جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علی ترین کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ PSL
سے محبت ہے اور یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن آج تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ میرے مسائل جاننے کے لیے کسی نے ایک کال یا ای میل نہیں کیا۔ یاد رہے کہ پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی اور پی ایس ایل کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی مہم چلانے پر فرینچائز ملتان سلطانز کو نوٹس جاری کیا تھا۔